لا إله إلا الله. بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین کرام، آپ کا میزبان سید نعمان الحق حاضر خدمت ہے۔ یا رب میرے سکوت کو نغمہ سرائی دے، زخم ہنر کو حوصلہ لب کشائی دے، لہجے کو جوئے آپ کی وہ نین نوائی دے، دنیا کو حرف حرف کا بہنا سنائی دے، دل کو لہو کروں تو کوئی نقش بن سکے، تو مجھ کو کرب ذات کی سچی کمائی دے، اور میں عشق کائنات میں زنجیر ہو سکوں، مجھ کو حصار ذات کے شر سے رہائی دے، مجھ کو حصار ذات کے شر سے رہائی دے۔ ناظرین کرام، آج کی شب جب ہم اس وقت آپ سے مخاطب ہیں کہ جس وقت تاریخ بدل رہی ہے، انداز بدل رہا ہے، ہم رفتہ رفتہ بڑھ رہے ہیں اس ماہ عظیم کی جانب کہ جس کی نوید رب عظیم نے قرآن مجید فرقان حمید میں سنائی۔ یہ وہ ماہ بابرکت آیا چاہتا ہے جو ماہ نجات ہے، جو گناہوں کو دھو دینے والا ماہ ہے۔ اس ماہ میں بندگان خدا روزے جیسی نعمت کو پاتے ہیں اور اس روزے کا اہتمام کر کے اس ماہ عظیم کی نسبت سے اپنی نجات کا ساماں کرتے ہیں۔ ناظرین، کیو ٹی وی کے اس پلیٹ فارم سے ہم ہر برس کم و بیش سال میں کئی مرتبہ مختلف مواقع پر کبھی ہم اجتماعی قربانی کے حوالے سے آپ کے سامنے پیش ہوتے ہیں، کبھی ہمارا حوالہ ہینڈ پمپس، واٹر پمپس، واٹر ویل اور اس کے ساتھ ساتھ مساجد کی تعمیر ہوتی ہے۔ لیکن اس ماہ عظیم میں آپ کے سامنے آج پیش ہونے کا مقصد یہ ہے کہ شعبان المعظم اپنے اختتام کی جانب بڑھ رہا ہے، رمضان المبارک آیا چاہتا ہے۔ آپ تمام ہر شخص یہ خواہش رکھتا ہے کہ میں وہ کما لوں کہ جو میرے رب کو پسند ہے، میں وہ انداز اپنا لوں جو میرے رب کے محبوب علیہ الصلاۃ والسلام نے اپنایا۔ وہ انداز کیا ہے؟ وہ انداز اس احساس کو جنم دیتا ہے کہ جو احساس غربا سے محبت سکھاتا ہے، جو سائل کے سوال کرنے سے پہلے اس کی حاجت روی کرنا سکھاتا ہے۔ آپ تمام غنی ہیں تو آپ کو محتاج تک پہنچنے کی تلقین سکھاتا ہے۔ ناظرین، یہ وہی احساس ہے جس سے جڑنے کا حکم کم و بیش 1400 برس سے زائد کا عرصہ گزرنے کے باوجود بھی آج بھی اسی محبت، اسی ایقان اور اسی اہتمام کے ساتھ جاری و ساری ہے۔ اور اس اہتمام کو ہم کیا کرتے ہیں احساس فاؤنڈیشن کے اس پلیٹ فارم سے کہ جس پلیٹ فارم کے ذریعے سے آپ تمام اس نیکی کے عمل کا حصہ اجتماعی صورت میں بن جایا کرتے ہیں۔ آپ تمام ان تک پہنچتے ہیں جو حقیقی مستحقین ہیں، وہ مستحقین جو کہیں پر سال بھر کی تگ و دو کے بعد بھی اس قابل نہیں ہوتے کہ اپنے پیروں پر اتنا کھڑے ہو جائیں کہ اپنے گھر والوں کا 2 وقت کا گزارا کر سکیں۔ آپ ان تک پہنچتے ہیں جو کہیں پانی کی ضرورت سے محروم ہیں اور پانی کی تلاش میں سرکردہ رہتے ہیں۔ آپ ان تک پہنچ کر ان کے لیے پانی کا اہتمام کرتے ہیں۔ آپ ان تک پہنچتے ہیں اس ماہ عظیم کی برکت سے کہ جن کے سر پر وہ عبادت کے لیے جگہ نہیں ہے کہ جہاں پر وہ رب تبارک و تعالیٰ کا نام نامی اسم گرامی اللہ اکبر بلند کرتے ہوئے رب کی بارگاہ میں سر بسجود ہو سکیں، آپ اس کا اہتمام کا باعث بنتے ہیں۔ آپ ان بچوں کی ننھی ننھی معصوم خواہشات کا اہتمام کا باعث بنتے ہیں کہ جو بچے اس وقت اس آس میں ہیں کہ ہم اپنا پہلا روزہ رکھیں گے، روزے پر اہتمام ہوگا، یقیناً کچھ تحائف کا تبادلہ بھی ہوگا اور یقیناً ہمیں رب عظیم کی اس نعمت سے سرفراز ہو کر ہمیں وہ انعامات میسر آئیں گے۔ تو ناظرین، ان کے والدین کی آنکھوں سے بہنے والے آنسوؤں کو پوچھنے کا باعث آپ بنتے ہیں۔ آپ کتنی نیکیوں کا باعث بنتے شاید آپ کو بھی نہ پتہ ہو، لیکن یہ احساس فاؤنڈیشن کا پلیٹ فارم ہے جو آپ کو جوڑ دیتا ہے ان سے
جن سے جڑنے کی ضرورت ہے، آپ کو جکڑ دیتا ہے اس حصار میں کہ جس حصار میں جکڑنے کی آج مجھے اور آپ کو ضرورت ہے، جبکہ نفسا نفسی کا عالم ہے۔ کیونکہ آج کے دور میں ہر کوئی اپنی بات کرتا ہے، آپ اپنی بات کرتے ہیں، میں اپنی بات کرتا ہوں، لیکن ان کی بات کون کرے گا جن کی بات کرنے کا حکم میرے اور آپ کے، ہم سب کے آقا و مولا نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تو فرمایا کہ بھوکے کو کھانا کھلانا اور پیاسے کو پانی پلانا افضل ترین صدقات میں سے صدقہ ہے۔ آئیں ان صدقات کی شکل کیا ہو سکتی ہے؟ یہ صدقہ کہیں پر پانی کے ہینڈ پمپ کی صورت ہو سکتا ہے، یہ صدقہ کہیں کسی کے گھر پر پورے ماہ رمضان کا راشن کی صورت ہو سکتا ہے، یہ صدقہ کسی کے دسترخوان کو سجانا افطار کی صورت ہو سکتا ہے، سحری کی صورت ہو سکتا ہے۔ یہ مختلف انداز کے صدقات ہیں، اور صدقات کیسے کریں گے؟ مجھے یقین ہے کہ آپ کے اندر یہ بے چینی، یہ بے تابی بڑھ رہی ہے کہ کس انداز سے ہم منسلک ہو جائیں، ہمیں جوڑ لیجئے۔ مجھے یقین ہے کہ آپ جڑنے کے لیے بے تاب ہیں، ہم آپ کو جوڑنے کے لیے کوشاں ہیں۔ کیوں نہ آج کی شب جڑنے اور ان تک پہنچنے کی کوشش کی جائے، اور طریقہ بہت آسان ہے، میں آپ کو بتائے دیتا ہوں۔ اگر آپ یہ چاہتے ہیں کہ آپ آنے والے رمضان المبارک کے اندر اہتمام کریں ایک افطار دسترخوان کا، جیسا کہ آپ اپنے دوست احباب کے ساتھ کرتے ہیں، اس کا طریقہ بہت آسان ہے کہ 50 افراد کی افطار فقط $200 کی متقاضی ہے کہ آپ $200 عنایت کریں۔ وہ پیسہ ہے، ناظرین یاد رکھیے گا کہ یہ وہ رقوم ہوں گی جو کہ صدقات سے پاک ہیں، جو عطیات سے پاک ہیں، جو کہ زکوٰۃ سے پاک ہیں۔ یہ وہ ہے کہ جو آپ نے گھرانے پہ خرچ کرتے ہیں، اپنے دوست احباب پہ، اسی انداز سے آپ ان پر خرچ کر کے دیکھیے، اس بار آزما کے دیکھیے۔ اگر آپ نے آج تک نہیں کیا تو یقیناً آپ یاد رکھیے کہ چین، سکون، اطمینان اور اطمینان قلب، یہ تمام کیا ہے؟ یہ محسوس کیسا کیا جاتا ہے؟ اس کو محسوس کرنے کے لیے کوشش کرنا ہے، اور وہ کوشش کیا ہے کہ فقط ایک افطار دسترخوان سجائیں، اور پھر دیکھیے رب تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ سے کیا کیا نعمتیں، کیا کیا انعامات سے نوازتے ہیں، دنیا میں بھی اور پھر دنیا سے جانے کے بعد جب بخشش کا ساماں ہو رہا ہوگا، اور سوچوں میں یہ سوچ ہوگی کہ یا اللہ کون سا عمل مقبول ہوا، شاید یہی مقبول ہو جو کہ احساس کے پلیٹ فارم سے کر رہے ہوں۔ اس کے ساتھ ساتھ اگر آپ ایک گھرانے تک رمضان کا راشن پہنچانا چاہتے ہیں تو اس کی قیمت ہے فقط $75۔ اس کے ساتھ ساتھ اگر آپ چاہتے ہیں کہ ایک مسجد کی تعمیر ہو جائے کہ جہاں پر بندگان خدا رب تبارک و تعالیٰ کا نام لیں، عبادات کا اہتمام ہو، نوافل کا اہتمام ہو، فرائض کا اہتمام ہو، فرض نمازوں کی ادائیگی ہو، تو اس کے لیے فقط $9500 سے مساجد کی تعمیر کا سلسلہ شروع ہو جاتا ہے۔ اسی کے ساتھ ساتھ اگر آپ چاہتے ہیں کسی کو پانی کی تکلیف، اس کے پاس پانی موجود نہیں ہے اور اس کے لیے وہ سینکڑوں قدم چلتا ہے اور اس کے بعد اس کو بمشکل چند گلاس پانی کے میسر آتے ہیں، تو اس کے لیے بہت آسان طریقہ ہے، فقط $185۔ اور یہ وہ تمام رقوم ہیں جو کہ اس وقت آپ کے ٹیلی ویژن اسکرینز پر بھی آپ کے سامنے آ رہے ہیں۔ میری تو کوشش یہ ہوگی ناظرین کہ آپ ہر چیز میں کچھ نہ کچھ حصہ ضرور ملائیں، تاکہ اور آغاز اگر افطار دسترخوان کے ساتھ ساتھ سب سے پہلے رمضان میں ایک مکمل فیملی کے راشن کا اہتمام ہو جائے، تاکہ پورا رمضان بے فکری کے ساتھ گزرے، عبادتوں کا بھی ذوق اٹھائیں، وہ لطف اٹھائیں جو کہ افطار کا ہے، جو سحری کا ہے، اس میں شامل ہوں۔ اور طریقہ بہت آسان ہے۔ احساس فاؤنڈیشن کی بینک اکاؤنٹ ڈیٹیلز آپ کی ٹیلی ویژن اسکرینز پر بھی ہیں، میں دوہرائے بھی دیتا ہوں کہ آپ اگر بینک کے ذریعے سے ٹرانسفر کرنا چاہتے ہیں تو اکاؤنٹ نیم ہے احساس فاؤنڈیشن، بینک کا نام ہے چیز بینک، اکاؤنٹ نمبر ہے 2025358861، اور اسی کے ساتھ راؤٹنگ نمبر 021000021، سوئفٹ کوڈ ہے CHASUS33۔ اور اگر آپ بذریعہ پوسٹ اپنے چیکس ارسال کرنا چاہتے ہیں تو آپ نے احساس فاؤنڈیشن کا نام تحریر کرنا ہوگا چیک پر، اور PO باکس 761 HICKSVILLE اس پتے پر آپ نے ارسال کرنا ہوگا، NY11802076 USA۔ یہ ہماری اکاؤنٹ ڈیٹیلز ہے۔ آن لائن ڈونیشنز کے لیے آپ کی ٹیلی ویژن اسکرینز پر ہماری ویب سائٹ کا ایڈریس آ رہا ہے www.ehsasfoundation.org۔ اس کے علاوہ آپ اگر
کوئی سوال ذہن میں رکھتے ہیں احساس فاؤنڈیشن کے کسی پروجیکٹ کے حوالے سے تفصیلات جاننا چاہتے ہیں تو آپ ہمارے اسٹوڈیوز کے نمبر پر کال کر کے ہم سے براہ راست رابطہ کر سکتے ہیں، گفتگو کر سکتے ہیں اور اپنے ہونے کا اور ان تک پہنچنے کا احساس دلا سکتے ہیں۔ طریقہ بہت آسان ہے۔ اگر آپ امریکہ سے کال کر رہے ہیں تو ہماری ڈونیشن ہاٹ لائن نمبر ہے 1855-617786 اور اگر آپ ہمارے اسٹوڈیوز کے نمبر پر بات کرنا چاہتے ہیں تو وہ ہے 171-8393-5437۔ یہ وہ تمام مطلوبہ تفصیلات ہیں جو یقیناً آپ کے لیے معاون و مددگار ہوں گی کہ آپ کس طرح سے احساس کے اس عمل کا حصہ بن سکتے ہیں اور احساس کرتے ہوئے احساس میں شامل ہو سکتے ہیں اس ہمارے سفر کے اندر۔ ناظرین، احساس نے جو مقصد عظیم کا آغاز کیا ہے، یہ مقصد عظیم اب اتنا بڑھ گیا ہے کہ یہ کسی فرد واحد کا کوشش کا حصہ نہیں رہا، بلکہ اب اجتماعی انداز میں لوگوں کے جڑنے کا سلسلہ درکار ہے۔ اور یہ آپ تمام جڑتے ہیں، قدم سے قدم ملتے ہیں، کندھے سے کندھا ملتا ہے تو ایک ایسی سبیل سجتی ہے، ایک ایسا قافلہ بنتا ہے کہ جو ان کی داد رسی کے لیے پہنچ رہا ہوتا ہے، جو کہیں تھر کے صحراؤں میں آپ کے منتظر ہیں، کہیں کشمیر کے ریگزاروں میں آپ کے منتظر ہیں، کہیں وہ ان میدانی علاقوں میں جو جنوبی پنجاب کی شدید گرمی سے متاثرہ علاقے ہیں، کہیں یہ بلوچستان کے ریگزاروں میں آپ کے منتظر ہیں، کہیں یہ سندھ کی دھرتی میں آپ کے منتظر ہیں۔ آئیں کہیں پر دسترخوان میں شامل ہوں، کہیں پانی کی نعمت سے سرفراز کریں اور کہیں ان تک راشن بیگز پہنچا کر ان کے رمضان کو یادگار بنائیں۔ ناظرین، آپ ہمیشہ ہمارے فارمیٹ کے اندر مختلف انداز دیکھتے ہیں۔ ہم علماء کرام کے ساتھ موجود ہوتے ہیں، ہمارے ساتھ سماجی حوالوں سے شخصیات موجود ہوتی ہیں، ہمارے ساتھ نعت خواں موجود ہوتے ہیں، لیکن آج کے روز آپ کو یہ انداز بھی جداگانہ نظر آئے گا اور احساس کے ان احباب سے جن کو سارا سال آپ کام کرتے دیکھتے ہیں، جن کا چہرہ شاید نظر نہیں آتا، ان ٹیم ممبرز میں سے کچھ ٹیم ممبرز کو ہم شامل کر رہے ہیں۔ اس سلسلے میں میرے ساتھ آج ان لمحات میں موجود ہیں احساس فاؤنڈیشن کے اس پلیٹ فارم سے وابستہ ایک بہت فعال کردار ادا کرنے والا، ایک بھرپور شخصیت کے مالک ہیں جناب فہد حسین صاحب میرے ساتھ موجود ہیں۔ ان سے تھوڑی سی گفتگو کریں گے اور اس گفتگو کے ساتھ ساتھ آپ کی ڈونیشنز کا، آپ کی کالز کا بھی سلسلہ جاری و ساری رہے گا۔ آپ اپنی ڈونیشنز اور اس کو ہاٹ لائن کے ذریعے سے، ہمارے بینک اکاؤنٹ کے ذریعے سے آپ بڑھاتے رہیے۔ ہم ترغیب دلانے کی نیت سے آپ کو کے سامنے اپنی اپیل کو دہراتے رہیں گے۔ میں تعارف کراتا چلوں۔ فہد، السلام علیکم، کیسے ہیں؟ وعلیکم السلام، اللہ کا شکر ہے۔ امید ہے تھکن تو نظر آ رہی ہے کیونکہ کافی طویل سفر کر کے بھی آپ لوگ تشریف لائے ہیں۔ ابھی آپ نے حال ہی میں سندھ کا بھی اور سندھ سے آگے پھر پنجاب کی جانب بھی جانا ہوا۔ فہد، یہ بتائیے گا کہ ہمارے جو اس وقت پروجیکٹس جاری ہیں، اس وقت سب سے اہم پروجیکٹ کون سا ہے؟ یقیناً سارے اپنی اہمیت اپنی جگہ رکھتے ہیں، لیکن اس وقت سب سے ضروری پروجیکٹ جس کی تیاری چل رہی ہے اور کس انداز سے چل رہا ہے، کیا چیزیں شامل کر رہے ہیں آپ اس میں، یہ تھوڑا سا ہمارے ناظرین کو بتائیے۔ جی، سب سے پہلے تو بہت شکریہ اپنے پلیٹ فارم پہ مجھے بلانے کا۔ نعمان بھائی، ہمارا ہر سال ہی جانا ہوتا ہے ان دور دراز علاقوں میں جہاں پہ ہم لوگ اپنی ساری چیزیں پرووائڈ کرتے ہیں، خاص طور پہ انٹیریئر سندھ میں، انٹیریئر پنجاب میں۔ جو اشد ضرورت ہے وہاں پہ سب سے زیادہ جو قلت ہے، جسے ہم کہتے ہیں پینے کا پانی، وہاں پہ وہ بھی میسر نہیں ہے۔ سب سے زیادہ وہاں پہ ہمیں جو محسوس ہوتی ہے اور لوگ ہم سے کہتے ہیں وہ پانی کی ضرورت ہے، صاف پینے کے پانی کی ضرورت ہے۔ اس کے بعد راشن ہے۔ مسجد اور شیلٹر تو اپنی جگہ بہت اہمیت کی حامل ہیں، لیکن وہاں پہ لوگوں کو پینے کا صاف پانی بھی میسر نہیں ہے ان حالات میں بھی۔ اور جیسے ابھی گرمی کی آمد ہے، آپ لوگوں کو پتہ ہے، تو پانی کی قلت مزید بڑھ گئی ہے وہاں پہ۔ اور ایسا ہے کہ جیسے ایک ہینڈ پمپ آپ کا اگر یہاں پہ لگا ہے تو دوسرا ہینڈ پمپ تقریباً 2 سے 3 کلومیٹر کے فاصلے پہ لگا ہے۔ اور اس شدت کی گرمی میں وہاں پہ جانا اٹ سیلف یہ بہت بڑی بات ہے، یہ آسان نہیں ہے وہاں پہ، کیونکہ ایک گاؤں یہاں پہ تو دوسرا 3 سے 4 کلومیٹر کے فاصلے پر ہے وہاں پہ۔ تو یہ جو ہمیں جو سب سے زیادہ محسوس ہوتی ہے ضرورت وہاں پہ، اور لوگوں کی یہ درخواست ہے ہم سے کہ پانی کی بہت کمی ہے وہاں پہ، خاص طور پہ انٹیریئر سندھ میں، تھر پارکر میں، نگر پارکر میں، جو آس پاس کے ایریاز ہیں وہاں پہ پانی کی شدید قلت ہے۔ صاف میٹھے پانی کی بہت زیادہ قلت ہے وہاں پہ، لوگوں کو ضرورت ہے اس کی۔
سمجھے ایک ناپید والی صورت حال ہے وہاں پہ کہ پانی میسر نہیں ہے پینے کے لیے وہاں پہ لوگوں کو. اس کے بعد راشن اور ایکسٹرا مطلب ہر وہ ضروریات زندگی جو آپ کو ہم کو اس شہر میں موجود ہے وہاں پہ نہیں ہے بہت زیادہ. ٹھیک ہے فہد، یعنی اگر میں اس کو اس وقت کیٹیگرائز کروں تو اس میں انداز جو ہے مطلب پہلا پانی ہے، پانی کے بعد پھر راشن ہے، اور پھر راشن کے بعد کیونکہ بنیادی ضرورت ہے پانی ہوگا تو سارے کام چل سکتے ہیں امور. تو اس کا مطلب ہے کہ ناظرین دیکھیں، جس طرح میں نے حدیث کا بھی حوالہ دیا، آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ بھوکے کو کھانا کھلانا اور پیاسے کو پانی پلانا افضل ترین صدقات میں سے صدقہ ہے. ان صدقات میں سے پانی وہ صدقہ ہے کہ جب تک وہ جاری رہے گا آپ کے نامہ اعمال میں نیکیاں، وہ ایک انداز اپنی طرف. لیکن اس کے ساتھ ساتھ ناظرین پانی کا اہتمام کرنا، اور اس کے ساتھ پھر یقیناً رمضان المبارک قریب ہی ہے، رمضان آیا چاہتا ہے. اچھا، پانی کے لیے تو جہاں تک حدیث کا حوالہ اور دیگر حوالے ہیں، لیکن یہ ہے کہ ایک اخلاقی ذمہ داری بھی یہ ہے ہمارے اوپر عائد ہوتی ہے کہ اگر ہم ایک بہتر انداز کی زندگی گزار رہے ہیں اور ہمارے پاس اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمام نعمتیں اپنی، چاہے وہ پانی کی شکل میں ہے، کھانے کی شکل میں ہے یا کسی اور شکل میں ہے، تو ہم فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ کی اس آیت سے وہ موٹیویشن لیں کہ رب تبارک و تعالیٰ کی کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے. جب رب تبارک و تعالیٰ یہ اعلان فرما رہا ہے تو ناظرین آئیں، کیوں نہ اگر پانی میرے پاس میسر ہے اور میں اتنی استطاعت رکھتا ہوں کہ میں پانی ان تک پہنچا سکتا ہوں تو مجھے آگے بڑھنا چاہیے، اور 185 امریکی ڈالر کا یقیناً حصہ اس کار خیر میں شامل کرانا چاہیے کہ یہ کسی کو زندگی بخشنے کے مترادف ہے، اس کے لیے آسانیاں پیدا کرنے کے مترادف ہیں. اسی کے ساتھ ساتھ پھر راشن ہے جو کہ 75 امریکی ڈالر کی مدد سے ہے، اور پھر اسی طرح سے پھر مسجد کا قیام ہے جو کہ 9,500 امریکی ڈالرز ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ رمضان کا ایک افطار دسترخوان ہے جو کہ تقریباً کم و بیش 200 امریکی ڈالرز میں 50 افراد کا ایک بہترین افطار دسترخوان سجے گا، اور یقیناً آپ کے نامہ عمل میں نیکی آئیں گی. میں فہد کی جانب دوبارہ آتا ہوں. فہد، آپ نے پانی کا تو بتا دیا ہمیں، بنیادی طور پر کیا علاقے مختلف جو آپ جاتے ہیں، جیسے آپ نے ایک حوالہ دیا تھر کا، لیکن اگر میں اس کے ساتھ بات کروں کہ تھر کے علاوہ بھی کئی اور ایسے ایریاز ہیں، یقیناً آپ پنجاب کے اندر، کشمیر کے اندر، بلوچستان میں، اس طرح خیبر پختونخوا میں وہاں پہ بھی کر رہے ہوں گے، تو اور کون کون سی ایسی چیزیں ہیں اور کون سی ایسی ضرورت ہے جو کہ احساس فاؤنڈیشن کے اس پلیٹ فارم سے ہمارے دیکھنے والے وہ تمام احباب اور دوست جو کہ اس وقت ملاحظہ کر رہے ہیں وہ شامل ہو سکتے ہیں، اس حوالے سے بھی تھوڑی سی رہنمائی فرمائیں. دیکھیں، ایک تو میں نے آپ کو بتایا کہ بنیادی ضرورت ہماری پانی ہے، اس کے بعد راشن، اور لوگوں کو جو سب سے زیادہ مشکلات ہوتی ہیں وہاں پہ رہنے کی جگہیں نہیں ہیں. وہاں پہ ایک جھونپڑی کہہ لیں یا جھوپڑ کہہ لیں، اس انداز میں لوگ رہتے ہیں جہاں پہ گرمی میں مزید گرمی اور سرد موسم میں شدید جو سردی ہوتی ہے وہاں پہ. ہم آپ کے بس کی بات نہیں ہے وہاں پہ رہنا. میں آپ کو حقیقتاً بتاؤں، جب ہم لوگ گرمی میں جاتے ہیں وہاں پہ 50 سینٹی گریڈ ٹیمپریچر ہوتا ہے وہاں پہ نارملی، چاہے آپ انٹیریئر پنجاب لے لیں یا آپ انٹیریئر سندھ لے لیں. یہ دونوں شدت، اور یہ وہاں پہ نارمل ہے. ہمارے لیے تو شہر والوں کے لیے بہت بڑی بات ہے یہ، لیکن وہاں پہ نارمل ہے. اس تپتی ریت کے اندر جو ہمارے بچے ہیں، ہمارے بزرگ ہیں، ہماری بہنیں اس تپتی ریت کے اندر، اس کڑی دھوپ کے اندر وہاں پہ رہتے ہیں وہ لوگ. اللہ، رہنے کے لیے چھت نہیں ہے، بیٹھنے کے لیے زمین نہیں ہے، کھانے کے لیے ان کے پاس راشن نہیں ہے. پانی بنیادی ضرورت، اس کے بعد راشن. عرض کے ہر بنیادی ضرورت جس سے ہم آراستہ ہیں وہاں پہ میسر نہیں ہے، چاہے وہ ساؤتھ پنجاب لے لیں، انٹیریئر پنجاب لے لیں، چاہے وہ انٹیریئر سندھ لے لیں. آپ یہ آپ نے بڑی اللہ تبارک و تعالیٰ رحم فرمائے. ناظرین، وہاں پر اگر موسم کی شدت ہے تو اس وقت آپ کے اندر وہ جذبہ شدت پیدا ہونا چاہیے کہ جو آپ کی جانب سے دیے جانے والے عطیات کی شدت سے ان کی اس گرمی کا جو ان کے اوپر اثر ہے وہ کم کر سکے. کیسے؟ کہ پانی کا اہتمام ہو جائے. آپ کی جانب سے آپ کی رقوم میں اور عطیات میں وہ شدت آنی چاہیے کہ جس کی مدد سے اتنا وافر مقدار میں راشن تیار کیا جا سکے کہ جو ان کو اس سرد یا گرم موسم کی شدت کے اندر ان کو جو بھوک کا احساس ہے اس بھوک کے احساس کو ختم کر سکے. ناظرین، یاد رکھیے گا کہ جہاں پر شدت موسم کی ہے وہیں پر ان کے اندر شدت آپ کے لیے دعا کرنے کی ہے.
آپ جتنی محبت سے، جتنی چاہت سے، جتنے خلوص سے ان تک اپنے تحائف پہنچائیں گے، یقین کیجئے کہ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا نا کہ ہدیہ دیا کرو محبت بڑھتی ہے، تو کیوں نہ ایسوں تک ہدیہ پہنچایا جائے جو واقعتاً اس کے حقدار ہیں۔ آپ کی جانب سے دیا جانے والا $75 کا یہ ہدیہ کسی ایک گھرانے کا پورے ایک ماہ کا ماہ رمضان کا راشن۔ کون سا ماہ؟ وہ ماہ رمضان جس میں نیکیوں کا بدل 700 گنا تک بڑھا دیا جاتا ہے۔ یہ میں نہیں کہہ رہا، یہ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی احادیث ہیں، یہ قرآن مجید کا فیصلہ ہے کہ جو آپ کے اور ہمارے ذوق کو، شوق کو بڑھانے کے لیے ہے۔ آپ کی جانب سے اگر 185 امریکی ڈالرز عطا ہوں گے تو وہ یقیناً کسی کے لیے باعث راحت اور باعث رحمت بن جائیں گے کہ اس کے لیے پانی کا اہتمام ہو جائے گا۔ اور یہ تو وہ انداز ہے، یہ وہ طریقہ ہے جو میرے اور آپ کے، ہم سب کے آقا مولا نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنایا، جو آپ کے اصحاب رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کا انداز تھا، جو انداز ابو بکر تھا، جو انداز عمر فاروق تھا، جو انداز عثمان غنی تھا، کہ آپ تو تھے ہی غنی، تو غنا کی دولت حاصل کریں تو حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کی دربار سے سیکھیں اور طریقہ بھی سیکھیں کہ کس طرح دینا ہے، دینے کا طریقہ بھی سکھایا اور پہنچانے کا سلیقہ بھی سکھایا۔ اور احساس فاؤنڈیشن کے ہمارے تمام والنٹیئرز، تمام رضاکار، تمام ٹیم ممبرز اس وقت 24 گھنٹے شب و روز اپنے اسی کام میں صرف کر رہے ہیں کہ کس طرح سے ہم ان تک پہنچنا ہے۔ وہ تمام فہرستوں کو آراستہ کر رہے ہیں، اس کار خیر میں شامل ہوں، ساتھ میں مساجد کے لیے بھی اہتمام ہو تو 9,500 امریکی ڈالر آپ تحفہ دیں۔ آپ ایک افطار دسترخوان سجوائیں 200 امریکی ڈالر کی مدد سے، فقط 50 لوگوں کا افطار، جو کہ ایک اچھا افطار، وہ افطار جو کہ آپ کے دسترخوان پہ بھی سجدہ ہوگا اور مجھے یقین ہے اس سے زیادہ ہی اچھا افطار کا اہتمام ہوگا۔ فہد، جب افطار کی بات ہو رہی ہے، رمضان راشن پیک کی، تھوڑا سا راشن پیک کی ڈیٹیلز بتائیں گے کہ اس میں کیا کیا چیزیں ہیں جو ایک گھرانے تک پہنچتی ہیں، اور کیا اتنی کوانٹٹی، میں یہ بات درست کر رہا ہوں کہ 6 سے 8 افراد کے لیے پورے ایک ماہ کا مکمل راشن پیکج ہوتا ہے؟ جی بالکل آپ درست فرما رہے ہیں کہ ایک راشن پیک میں ہمارے پاس جو بھی ایک کچن کے ایسیسریز ہوتی ہیں، جس میں آٹا، دال، گھی، تیل، رمضان کے حوالے سے شربت، چینی، اور بھی جو آٹا، خاص طور پہ جو وہاں پہ روٹی وغیرہ پکتی ہے اس کے حوالے سے تیل، ہر جو مطلب وہ ساری چیزیں جو ہم اور آپ استعمال کرتے ہیں وہ ساری ایک راشن بیگ میں موجود ہوتی ہیں۔ اچھا، ماشاءاللہ، پوری فیملی کے لیے 7 سے 8 افراد کے لیے مہینے بھر کا راشن آسانی سے موجود ہوتا ہے اس کے لیے۔ میں آپ کو ایک چھوٹی سی بات بتاؤں، ابھی ہم لوگ گئے تھے اپنے کام کے حوالے سے، ڈسٹریبیوشن کے حوالے سے انٹیریشن میں، تو میرے پاس ایک بچہ آ کے کہتا ہے کہ میں اس سال روزہ رکھ لوں، کیا احساس والے پچھلے سال کی طرح افطاری کروائیں گے؟ 9 سے 10 سال کا بچہ ہے۔ ہم نے لاسٹ ایئر بھی وہاں پہ افطاری کا اہتمام کیا تھا، روزانہ کی بنیاد جی روزانہ کی بنیاد پہ جو وہاں پہ افطاری کرتے ہیں وہاں پہ۔ وہ چھوٹا بچہ آ کے کہتا ہے کہ اگر میں روزہ رکھ لوں تو کیا احساس والے افطاری ہماری ارینج کروا دیں گے، انتظام فرما دیں گے؟ اس بچے کو ہم سے امیدیں ہیں، تو یہ ڈونر جو ہمارا سہارا بنے ہوئے ہیں، ہمیں ان سے کتنی امیدیں ہوں گی؟ بالکل ناظرین، امید، آس، یہ 2 الفاظ ایسے ہیں کہ کسی کو اگر آس دے دی جائے نا، اس کو آس ہو تو اس کی آس نہیں توڑنی چاہیے۔ کسی کو آج کی شب اگر یہ امید ہے کہ فلاں ابن فلاں فلاں جگہ پر بیٹھ کر میرے گھر کا راشن کرے گا، تو اس کی امید کا اگر حصہ بننے کا موقع آپ کو مل رہا ہے تو بن جائیے، کیونکہ کچھ سودے بن دیکھے کے ہوا کرتے ہیں۔ بن دیکھے آپ نے ان کی مانی ہے تو بن دیکھے یہ سودا کر کے دیکھیے۔ یقین کیجئے آج ایک راشن کا انتظام کریں گے تو رب تبارک و تعالیٰ اگلے برس آپ سے 70 راشن کا انتظام کرائے گا، ہو سکتا ہے یہ 700 تک چلے جائے۔ اور تھوڑی دیر کے لیے اتنا تو سوچئے کہ آپ کے بھی بچے ہوں گے۔ آپ کا بچہ جب آپ سے کسی تکلیف کا اظہار کرتا ہے تو آپ کا دل مچل جاتا ہوگا، تکلیف سے بھر جاتا ہوگا کہ میں کیسے اپنے بچے کی تکلیف کو دور کر دوں۔ اور کبھی کوئی اچھا کام کرتا ہے یا روزہ رکھنے کا کہتا ہے تو آپ کا دل کیسا خوشی سے معمور ہوتا ہے کہ میرا بچہ اس تربیت، اس عبادت کی طرف آ رہا ہے کہ جو عبادت میرے اور آپ کے آقا مولا نے کی ہے، جو اصحاب رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کی ہے، جو بزرگان دین کا طریقہ رہا ہے، وہ نوافل بھی ادا کرتا ہوگا۔ تو
تو اپنے بچے کا صدقہ سمجھ کے ہی ان بچوں کے چہروں پر مسکراہٹ بکھیر دیں. جس طرح فہد بھائی ہمیں کہہ رہے ہیں نا کہ فہد صاحب کہ ان کے پاس وہ بچے آ رہے ہیں کہ میں روزہ رکھوں, آپ افطار کرائیں گے. اس آس کو مت توڑیے گا. مجھے امید ہے کہ آپ شامل ہو رہے ہیں. $200 دے دیں, $200 نہیں دے سکتے $100 دے دیں, $100 نہیں دے سکتے $50 دے دیں. آپ تمام کے دیے گئے یہی تمام عطیات, یہی تمام رقوم یاد رکھیے کہ پل صراط پر سواری کا کام دیتی نظر آئیں گی. اور یہ کوئی مہنگا سودا تو نہیں ہے. آپ جس شہر میں, جس ملک میں مقیم ہیں, وہاں کے لیے, آپ کے لیے تو شاید ایک وقت کے کھانے کی یہ رقم کے برابر ہے. تو آئیں اس کار خیر میں شامل ہوں, احساس فاؤنڈیشن کا آپ حصہ بنیں اور اس بنیاد سے جڑ جائیں کہ جس بنیاد سے جڑنے کے لیے آج کی شب آپ اور میں اس حوالے سے سنیں. اس وقت آپ اپنے ٹیلی ویژن اسکرینز پہ بھی دیکھ سکتے ہیں کہ افطار کی وہ تمام جو افطار دسترخوان, کیا بہترین دسترخوان سجایا گیا ہے کہ جس دسترخوان کے اندر انواع و اقسام کی وہ نعمتیں چنی گئی ہیں جو کہ مختلف قسم کے بہترین موسمی پھلوں کا مرکب نظر آتی ہیں, جو کہیں پر اس کھجور کا کہ جو بہترین کھجوروں میں سے کھجور میسر آتی ہے وہ انہیں پیش کیا جاتا ہے. اس کے ساتھ ساتھ باقاعدگی سے کھانے کا اہتمام مختلف انداز سے ان کے لیے کیا جا رہا ہے. یہ کیا کم ہے؟ $4 فقط ایک فرد کی یہ رقم بنتی ہے, اور ایک فرد کا کھانا آپ آگے بڑھ کر تو دیکھیں, ایک دسترخوان آپ سجا کر تو دیکھیں. آپ یقین کیجئے کہ کہیں خواب میں آپ کو اس کی قبولیت کی سند ملے گی, کہیں آپ کو اگر بیماری میں جکڑے ہوئے ہیں تو اس بیماری سے شفا یابی کی نوید شاید یہ دسترخوان سناتا نظر آئے گا. کہیں پر کسی کے گھر میں پانی کا اہتمام کر کے تو دیکھیے, کسی محلے میں ہینڈ پمپ لگا کے تو دیکھیے, تو پھر دیکھیے کہ آپ کی زندگی سے گناہوں کو یہی پانی دھوتا نظر آئے گا, آپ کو زندگی کی طرف لوٹتا نظر آئے گا. کئی ایسے افراد اور کئی ایسے احباب کی زندگیاں ہمارے سامنے ہیں کہ جو زندگی سے بیزار تھے, ڈاکٹرز جواب دے چکے تھے, انہوں نے صدقے کی نیت سے کہ یا اللہ تو مجھے شفا دے گا, اس نیت سے کھانا کھلانا شروع کیا. احساس فاؤنڈیشن کے پلیٹ فارم سے لوگوں کے گھروں میں پانی پہنچانا شروع کیا, لوگوں تک رمضان کے راشن پہنچانا شروع کیے, اور اگلے رمضان وہ باقاعدگی سے اس انداز سے تھے کہ وہ کہتے ہیں کہ جہاں ایک ہفتے کا وقت دیا تھا ڈاکٹرز نے, اب تو لگتا ہے کئی سالوں میں اسی کام میں صرف کر دوں. آگے بڑھ کے دیکھیے, آ کے دیکھیے, شامل ہو کے دیکھیے, پھر آپ کہیں گے یقیناً کہ واقعتاً یہ بہت خوبصورت احساس ہے. کسی کی مدد کا احساس, کسی سے محبت سے بات کرنے کا احساس, کسی کے لیے بھلائی کا سوچنے کا احساس, یہ تمام احساس ہیں. انہی احساسوں سے جڑا ہے یہ احساس فاؤنڈیشن کا پلیٹ فارم. اچھا, تھوڑا سا مسجد کے حوالے سے یہ بتائیے گا کہ کون سے ایسے علاقے ہیں جہاں اس وقت بڑی اشد ضرورت ہے. پانی کے حوالے سے تو آپ نے جیسے تھر کے حوالے سے بتایا, اور ہم مختلف حوالوں سے گاہے بگاہے یہ سنتے بھی رہتے ہیں, دیکھتے بھی رہتے ہیں نیوز کے ذریعے سے بھی. تو اس حوالے سے کہ مساجد کے لیے کہاں اس وقت ضرورت ہے, پنجاب میں کہاں ہے, سندھ میں کہاں ہے, تاکہ اس کے لیے بھی اس انداز سے اہتمام کیا جا سکے, انتظام کیا جا سکے. دیکھیں نعمان بھائی, جہاں پہ ہم لوگ یہ ساری چیزیں مہیا کرتے ہیں, چاہے وہ راشن ہو, پانی ہو, یا رہنے کے لیے شیلٹر ہو, وہاں پہ یہی ضرورت ہے. وہاں پہ بھی مسجدوں کی اشد اتنی ہی ضرورت ہے جتنی باقی چیزوں کی ہے, کیونکہ وہاں پہ ایسا ہے نہیں ہے کہ پورے گاؤں آباد ہیں. جیسے ایک دیہات ہے تو دوسرا دیہات 5 سے 6 کلومیٹر آگے ہے. اب سوچیں اس تپتی ریت میں, اس تپتی گرمی میں آپ 5 سے 6 کلومیٹر سفر کریں گے نماز کے لیے یا کسی اور بھی چیز حاجت کے لیے, تو کتنا ہو جاتا ہے. جمعے کے روز تو سب سے زیادہ مسئلہ بنے گا, کیونکہ جامع مسجد نہیں ہے اور وہاں پر آپ کے بہت چھوٹی سی جگہ, تو کس طرح سے. ایسا ہی ہے. ہماری کوشش ہوتی ہے کہ ایسی جگہ مسجد تعمیر کریں جہاں پہ زیادہ سے زیادہ افراد کو استفادہ حاصل ہو. اچھا, ایک اندازاً بتائیے گا اب تک احساس فاؤنڈیشن کا جو پلیٹ فارم ہے کتنی مساجد کم و بیش ملک بھر میں تعمیر کروا چکا ہوگا اپنی ڈونرز کی سپورٹ سے؟ نعمان بھائی, کم و بیش 100 سے اوپر مسجد ہیں, تقریباً 150 پلس مسجد. اور اس میں جامع مساجد بھی ہیں, جامع مسجد بھی ہیں, اسمال مسجد بھی ہیں. دونوں مساجد کی تعداد میں آپ کو بتا رہا ہوں. اسمال مسجد کی زیادہ ہے, جامع مسجد کی بھی ہمارے ایکویلنٹ ہی ہے, لیکن جو اسمال مسجد ہے وہاں پہ ایک ہم اگر ہائپوتھیٹیکل انالیسس کریں تو کم و بیش اگر 40 سے 50 جامع مساجد ہیں تو
تقریباً کوئی 100 کے لگ بھگ ہماری اسمال مساجد جو ایسا ہی ہے ہے، کہ جہاں پر لوگ ایسا ہی ہے۔ وہ کر سکتے اچھا ہیں۔ اس میں صرف صرف نماز ہوتی ہے بلکہ بچوں کو قرآن پاک کی تعلیم بھی دی جاتی ہے، ماشاءاللہ، ناظرہ بھی کرایا جاتا ہے، حافظ قرآن بھی بنایا جاتا ہے، اور یہ صرف ممکن ہے ان ڈونر حضرات کی وجہ سے جو احساس کے ہاتھ مضبوط کرتے ہیں۔ احساس ایک ذریعہ ہے، احساس واحد کچھ بھی نہیں کر سکتا جب تک ان کے ساتھ ڈونر نہ ہو، تو احساس اگر کسی کی مدد کرتا ہے تو اس کا جو ذریعہ ہوتے ہیں، جو وجہ ہوتے ہیں، وہ یہ ڈونر حضرات ہوتے ہیں جو احساس کا ہاتھ مضبوط کرتے ہیں، احساس کا بازو بنتے ہیں۔ انہی کی وجہ سے ہم وہاں تک پہنچتے ہیں، اور یقین کریں ہم سے زیادہ دعائیں ان ڈونر حضرات کو دی جاتی ہیں وہاں پہ، کہ جو ان کے لیے پانی کا بندوبست کرتے ہیں، ان کے لیے مسجد کا بندوبست کرتے ہیں، راشن کا، افطاری کا، ان کے دل سے دعائیں نکلتی ہیں ان افراد کے لیے کہ جو اتنی دور 7 سمندر پار بیٹھے ہوئے ہیں، اور اتنی دور جن کو یہ جانتے بھی نہیں ہیں، بالکل ایسے ہی ہے، جو ایک صرف انسانیت کے ناطے ان کی مدد بن دیکھے کرتے کہ ہیں۔ سودے ہو رہے ہیں نا ماشاءاللہ۔ اب دیکھیں نا پھر اللہ کیا برکت دے گا ان کے مالوں میں، ان کی زندگیوں اور میں۔ یہی تو احساس کا خاصہ یہ رہا ہے کہ جس طرح انہوں نے کہا نا کہ احساس فاؤنڈیشن ذریعہ بن رہا ہے، لیکن ساتھ ساتھ احساس جگانے کا باعث بھی بن رہا ہے۔ آپ جب ان ویژولز کو، ان فوٹیجز کو جو میرے بیک گراؤنڈ میں آپ اس وقت ملاحظہ کر رہے ہیں، آپ کو دیکھ کر احساس ہو رہا ہوگا، لیکن ساتھ میں ایک چیز اور احساس کرنے کی ضرورت ہے۔ کبھی اگر موقع ملے زندگی میں کسی بھی موقع پر، تو ناظرین آپ تمام جو ملک سے باہر بستے ہیں یقیناً اپنے پیاروں سے ملنے کبھی نہ کبھی یہاں تشریف ضرور لاتے ہوں گے۔ صرف ایک مرتبہ میری یہ درخواست ہے کہ آپ یہ سفر کر کے دیکھیے گا۔ اس سفر کے دوران آپ کو مختلف تجربات ہوں گے، مختلف مشاہدات ہوں گے، سفر کی تکلیف بھی پتہ چلے گی، مشکلات کا بھی اندازہ ہوگا، پھر جہاں جا رہے ہیں وہاں پہنچ کر ان کی مشکلات کا اندازہ ہوگا، لیکن راحت آپ کو اس طرح سے میسر آئے گی کہ جب آپ نے ایک ایسی مسجد جس کا قیام عمل میں لانے کے لیے کچھ رقم فراہم کی ہوگی، جب وہاں اس مسجد کو دیکھیں گے، اس پر لگی ہوئی تختی دیکھیں گے، لوگوں کو سربہ سجود دیکھیں گے، رب کے حضور کھڑے ہو کے ثنا و توصیف کرتا دیکھیں گے، تو آپ کو راحت ملے گی، آپ کا یقین پختہ ہوگا، آپ اعتماد کے اس منزل پر ہوں گے کہ جہاں پر آپ کہیں گے کہ اب تو جتنا کچھ خرچ کرنا ہے احساس کے ذریعے سے کرنا ہے۔ تکلیف اس لیے کہہ رہا ہوں کہ یہ سوچئے کہ جو ہمارے رضاکار، جو ہماری ٹیم ہے، جب وہ ٹریول کرتی ہے، روزہ بھی ہے، سفر کرنا ہے کیونکہ پہنچنا ہے ان تک جن تک پہنچنا مقصود ہے، جن تک پہنچنے کی ذمہ داری آپ نے ہمیں دی ہے، تو اس ذمہ داری کو بھی نبھا رہے ہیں، اس انداز کو بھی اپنا رہے ہیں، اور پھر روزانہ کی بنیاد پر چاہے موسم کی سختی ہو، گرمی کی شدت ہو، لوگوں کا ہجوم ہو، لیکن اس کے باوجود ماتھے پہ شکن نظر نہیں آئے گی۔ یہی تو کمال ہے احساس فاؤنڈیشن کے، اس پلیٹ فارم سے جڑنے والے تمام لوگوں کا، کہ ان کی تربیت کی ہی اس انداز سے کی گئی ہے کہ کوئی اگر ذرا سا اونچی آواز میں بھی بول دے تو بڑی محبت سے پیش آتے نظر آئیں گے یہ احساس سے جڑنے والے، کیونکہ انہیں اس بات کا احساس ہے کہ وہ کس تکلیف میں ہے۔ اسے تھوڑی یہ بتانا ہے کہ ہم اتنی تکلیف اٹھا کے آئے ہیں، ہم تو آئے ہی ان لوگوں کے لیے ہیں، اور آج کی شب اگر ہم یہاں پر موجود ہیں، یہاں اس پلیٹ فارم سے کھڑے ہو کر اپیل کر رہے ہیں، تو یقین کیجئے اس کے پیچھے صرف اتنی لالچ ہے کہ آپ کو ان تک پہنچا دیں جن تک پہنچنے کی اس وقت سب سے زیادہ ضرورت آپ کی ہے۔ فہد ہمارے ساتھ موجود ہیں، احساس کی پوری ٹیم اس عمل کے اندر ہمہ وقت یہاں پر موجود رہتی ہے، نہ صرف اس شہر کے اندر بلکہ ملک بھر کے طول و عرض میں پھیلے ہوئے ہیں یہ رضاکار، اور یہ اسی محبت کے سانچے میں ڈھلے ہوئے ہیں، یہ انہی نیکیوں کے متلاشی ہیں کہ جس کے متلاشی آپ ہیں، یہ انہی بندوں کو کہ جن کو ضرورت ہے، انہی ضرورت مندوں کی تلاش میں کہ جو اپنی نفس نفسی کے اس عالم میں بھی ہاتھ پھیلاتے نہیں ہیں، بس رب کے حضور ہاتھ بڑھاتے ہیں دعا کے لیے اور کہتے ہیں کہ میرے رب ہمارا انتظام کر دے، اور یہ بندے کہیں نہ کہیں سے ان تک پہنچ جاتے ہیں کہ رب تبارک وسیلہ بنا دیتا ہے۔ فہد، کتنے ایسے مواقع ہوں گے کہ جب آپ کسی ایسی جگہ پہنچے، یقیناً واقعات تو بے شمار ہوں گے، اتنا عرصہ 1 دہائی سے زائد کا عرصہ ہے جو کہ آپ کا احساس کے ساتھ سفر ہے، تو اس سفر کے اندر کتنی مرتبہ آپ کو ایسا محسوس ہوا ہے کہ آج میرے خیال سے بڑا مقبول دن تھا اور میں کسی ایسی جگہ پہنچا ہوں؟ کوئی ایسا ایک موٹیویشن کے لیے تھوڑا سا بتائیں کہ جب آپ کو
یہ احساس ہوا اور آپ نے رب کا شکر ادا کیا ہو کہ میرے رب تیرا شکر ہے کہ تو نے اس کام سے منسلک رکھا، ان تک پہنچایا کہ ان کی دادرسی بہت ضروری تھی؟ نعمان بھائی ویسے تو جب بھی ہم جاتے ہیں ہمارے ساتھ کچھ نہ کچھ نیا واقعہ ہوتا ہے، مطلب کہہ لیں نیا ایکسپیرینس ہوتا ہے۔ بالکل۔ ابھی ہم لوگ سفر کرے گئے تھے اپنے شہر سے، تقریباً 7 سے 8 گھنٹے لگے تھے وہاں تک ہمیں پہنچنے میں۔ اچھا، وہ ریگستانی والی جگہ ہے، مطلب تھر کی تھر پار کر نگر پار کری جگہ۔ ہم سوچ نہیں سکتے کہ اللہ کی مخلوق ایسی جگہ پہ بھی آباد ہے۔ اللہ، میں آپ کو حقیقتاً بتا رہا ہوں، ہم جب اترے ہیں وہاں پہ سروے کرنے کے لیے، پانی کے حوالے سے، مدد کے حوالے سے، ہمارے اپنے جوتے جل رہے تھے وہاں، لیکن شدید وہاں پہ ہم نے ٹیمپریچر چیک کیا تھا تو 50+ تھا وہاں پہ، گرمیوں کے دنوں کی میں آپ کو بات بتا رہا ہوں، پچھلے برس کی پچھلے برس کی۔ اس کنڈیشن میں وہ لوگ وہاں پہ رہتے ہیں، وہاں پہ اپنا کھانے پینے کا بھی انتظام کرتے ہیں۔ اچھا، کھانے پینے کی تو سہولیت نام کی ہے ہی نہیں وہاں پہ کچھ، وہاں پہ نہ کوئی زرعی زمین ہے وہاں پہ، نہ ہی آپ کو کوئی فیسلٹیز ہے کہ آپ وہاں پہ کوئی پھل کاشت کر سکیں، صرف کچھ بھی نہیں ہے وہاں پہ، ایک ریگستان ہے، صحرا ہے، تپتا صحرا ہے وہاں پہ۔ احساس ان جگہوں پہ بھی پہنچا ہے، اور جب ان کی دارسی کی گئی ہے، ان کی طرف سے ہمیں دعائیں ملی ہیں، وہ ہماری ساری تھکان ختم کر دیتا ہے۔ میں آپ کو حقیقتاً بتاؤں، ہم ان کو نہیں جانتے، وہ ہمیں نہیں جانتے، بس ان کو یہ پتہ ہے کہ احساس والے آئیں گے اور ہمارے لیے کچھ کر کے جائیں گے، وہ چاہے وہ پانی سے متعلق ہو، چاہے وہ راشن سے متعلق ہو، چاہے وہ مسجد کے حوالے سے ہو۔ ایک امید رہتی ہے ان کو ہم سے کہ احساس والے جب بھی آئیں گے ہماری کوئی نہ کوئی مدد کر کے جائیں گے۔ ہر برس کی ایک ان کی امید بندھی ہوئی ہے اس حوالے سے کہ احساس والے اسی احساس کے ساتھ آئیں گے، اسی جذبے کے ساتھ آئیں گے جس جذبے کے ساتھ پچھلے برس آئے تھے، اور اس دفعہ اس سے بڑھ کر کچھ لے کر آئیں گے۔ اب سوچئے کہ ہمیں کتنی امید ہوگی اپنے ڈونر حضرات سے، جب ان لوگوں کو ہم سے اتنی امید ہے، کیونکہ احساس جو ہے جو کچھ بھی ڈیپینڈ کرتا ہے اپنے ڈونرز کے اوپر کرتا ہے۔ جی بالکل درست بات ہے، کیونکہ جس طرح میں نے کہا نا، یہ فرد واحد آغاز کرنے والا تو فرد واحد ہوا کرتا ہے ناظرین کرام، لیکن وہ کہتے ہیں نا کہ فرد سے فرد جڑتا جاتا ہے اور پھر ایک قافلہ ترتیب دیا جاتا ہے، تو یہ ایک ایسا قافلہ ترتیب دے دیا گیا ہے جو کہ شرق تا غرب اور شمال تا جنوب احساس کے پیغام کو عام بھی کر رہا ہے، اور احساس کے جذبے کے ساتھ ان تک بھی پہنچ رہا ہے جن تک پہنچنے کی کوشش کی گئی ہے، جس طرح فہد بھی ہمیں بتا رہے ہیں کہ مختلف حوالوں سے۔ اچھا فہد، تھوڑا سا مینیو اگر ڈسکس کریں، جو کھانے کا مینیو ہے، جیسے بھی ویژولز میں بھی جو ہماری کیا کہتے ہیں بیک گراؤنڈ میں ویژولز چل رہے ہیں، اس میں بھی بتایا جا رہا نظر آ رہا ہے، مطلب بڑا ایک بہترین، تو نارمل کیا سیم مینیو ہوتا ہے یا حالات واقعات کو دیکھتے ہوئے، علاقے کو دیکھتے ہوئے اس کے مطابق آپ لوگ ڈیسائیڈ کرتے ہیں؟ دیکھیں وہاں پہ جو افراد ہیں ان کی کوئی خواہشات ایسی نہیں ہوتی جس طرح عام لوگوں کی ہوتی ہیں، کسی طرح وہ کہتے ہیں کہ ہمیں افطاری کے لیے کھجور بھی مل جائے تو ہمیں وہ بھی میسر، اس پہ بھی اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ادا کرتے ہیں، لیکن پھر بھی احساس اپنے ڈونر کے لیے، اپنے ڈونر کے دیے گئے عطیات سے وہاں پہ ان کے کھانے کا بھی انتظام کرتا ہے، افطاری کا بھی انتظام کرتا ہے۔ جس طریقے سے ہمارے گھر میں دسترخوان ہوتے ہیں، بالکل ویسے ہی سموسے، پکوڑے، سب کچھ، بالکل صرف ایسا نہیں ہے کہ صرف پورا وہاں پہ ایک کچن سیٹ اپ ہوتا ہے اور اس کے ذریعے سے بالکل وہیں پہ افطاری بنتی ہے، وہیں پہ کھانا بھی بنتا ہے ان کا، یہ بھی نہیں کہ جی بہت دور سے آ رہی ہے تو گرمی ہے تو خراب ہو جائے، یا وہ وہیں پہ ان کا کھانے کا بھی انتظام ہوتا ہے، شربت کا بھی انتظام ہوتا ہے، مطلب جو چیز ہمارے دسترخوان پہ میسر ہوتی ہے ہمارے گھروں پہ، وہ ساری چیزیں وہاں پہ موجود ہوتی ہیں، چاہے وہ شربت کہہ لیں، چاہے وہ کھجور کہہ لیں، چاہے وہ سالن چاول کہہ لیں، یا آپ بریانی کہہ لیں، کڑھائی کہہ لیں، سب کچھ، ہر چیز جو ہمارے گھروں میں میسر ہوتی ہے وہ وہاں پہ موجود ہوتی ہے۔ بلکہ مجھے تو یہ ویژولز اس وقت جو چل رہے ہیں اس سے تو بظاہر یہ اندازہ ہو رہا ہے کہ حقیقتاً یہ وہ دسترخوان سجتا ہے کہ شاید جس کی تمنا مجھ میں بھی ہو کہ ایسے دسترخوان پر میں کیوں نہیں بیٹھ رہا، تو یہ انداز ہے۔ اور یہ صرف یہ نہیں ہے کہ یہ صرف ایک مطلب جیسے تھر کا حوالہ دے رہے ہیں بنیادی طور پہ، کیونکہ مشکلات کے حوالے سے، مصائب کے حوالے سے، آلام کے حوالے سے، ان کی اندر جو محرومیاں ہیں اس حوالے سے دیکھا جائے تو تھر سب سے زیادہ پسماندہ علاقہ نظر آتا ہے، یہاں سب سے زیادہ ضرورت مند بستے ہیں، ان تک احساس پہنچنے کی کوشش کرتا ہے اور کرتا رہے گا، اور یہ کوشش، یہ پہنچنا، یہ صرف ممکن آپ کی بدولت ہوا کرتا ہے۔ آپ مدد کرتے ہیں، آپ شامل ہوتے ہیں، آپ یہ سوچیں کہ یہ ہزاروں افراد سے لاکھوں افراد تک کا سفر ہے کہ جس کے اندر افطار کا ایک محتاط اندازہ لگایا جائے تو کم و بیش 10 لاکھ سے زائد افراد کا افطار اس کو
مینج کیا جاتا ہے، ارینج کیا جاتا ہے ملک کے طول و عرض میں مختلف مقامات پر مختلف افراد مختلف احباب کے ساتھ مل کے. اسی طرح سے راشن پیکس جو کہ ہزاروں میں تھے، ہزاروں سے لاکھوں بلکہ ملینز میں یہ راشن پیکس جا چکے ہیں. اور اسی طرح سے پھر جب عید کا موقع ہوتا ہے تو عیدی کا بھی اہتمام ہوتا ہے، بچوں کے لیے بھی گفٹس ہوتے ہیں، تحائف ہوتے ہیں. پھر اسی طرح ہینڈ پمپس کی تعداد دیکھی جائے تو وہ ہزاروں میں پہنچ چکی ہے. اسی انداز سے اگر ہم دیگر اور حوالوں کی مساجد کی بات کی جائے تو وہ اب سینکڑوں میں تعداد مساجد کی پہنچ چکی ہے. تو یہ وہ تمام حوالے ایک مرتبہ میں پھر آپ کی یاد دہانی کے لیے دہرائے دیتا ہوں کہ اگر آپ چاہتے ہیں کہ 50 افراد کا افطار دسترخوان سجائیں اور اس رقم سے سجائیں کہ جو رقم آپ اپنے اوپر اور اپنے اہل و عیال کے اوپر خرچ کرتے ہیں، تو اس کو کرنے کے لیے فقط $200 سے 50 افراد کا افطار دسترخوان سج جائے گا. فہد، افطار دسترخوان کی تو ہم نے ایک بات کر لی. جب راشن پیکس کی بات کی جائے تو عمومی طور پر کیونکہ دیکھیں جہاں معاشرے میں اچھے لوگ ہیں وہاں پہ کچھ ایسے افراد بھی ہیں جو کوشش کرتے ہیں تھوڑی سی سستی چیزیں ڈالیں اور دے دیں، لیکن پھر لوگوں کی کمپلین ہوتی ہے کہیں پہ کوئی چیز ہو رہی ہوتی ہے. تو کیا برانڈڈ چیزیں اس کے اندر شامل ہوتی ہیں؟ مطلب کہ ایک اچھے برانڈ کا آٹا ہو گیا، اچھے برانڈ کا آئل ہو گیا، دیگر چیزیں ہو گئیں، یا مطلب اس چیز کی پوری تسلی کر لی جاتی ہے؟ نعمان بھائی بالکل ایسا ہی ہے. میں آپ کو بتاؤں کہ یہ جو ہم لوگ اپنے گھر کے لیے استعمال کرتے ہیں ساری وہی ایسیسریز، ساری وہی کچن کی چیزیں ہم اپنے بھائیوں کو بھی دیتے ہیں اسی راشن بیگ کے اندر. جو اپنے گھر لے جاتے ہیں بالکل ایسا ہی. ایسا نہیں ہے کہ ہم کسی کو دے رہے ہیں تو سستا دیں گے، کیونکہ پوری کوالٹی ٹیم ہوتی ہے ہمارے پاس جو ان سب کو چیک کرتی ہے. اس کے بعد یہ چیزیں ان مستحق افراد تک پہنچائی جاتی ہیں. ایسا نہیں ہے کہ ہم سستی چیز لے کے ان کو دیں اور اپنے لیے مہنگی چیز لیں. جو خود ہم اپنے استعمال کے لیے چیزیں لیتے ہیں وہ ساری چیزیں اپنے ان بہن بھائیوں تک بھی پہنچاتے ہیں جس کا وہ ہم سے منتظر ہوتے ہیں، جس کا وہ ہم سے انتظار کرتے ہیں. تو اس میں کوئی بھی دو رائے نہیں ہے کہ وہ ہم ان کو کم چیز دیں یا ہم اپنے لحاظ سے کچھ اپنے لیے زیادہ رکھیں. ایسا کچھ بھی نہیں ہوتا. جو کچھ بھی ہوتا ہے وہ سب ہمارے بہن بھائیوں کے لیے ہوتا ہے. اور یہ میں پھر کہنا چاہوں گا یہ سب ممکن ہوتا ہے ہمارے ڈونر حضرات کی وجہ سے. ہم لوگ آپ کے منتظر ہیں اور وہ لوگ ہمارے اور آپ کے منتظر ہیں. تو ہمارا ساتھ دیجیے، احساس کا ہاتھ مضبوط کیجیے تاکہ ہر آنے والے سال میں اپنے بہن بھائیوں کی اسی طرح مدد کی جا سکے جیسے وہ ہم سے امید رکھتے ہیں. نہیں، بہت بہتر انداز سے اور بڑا مطلب فہد کے ساتھ بات کر کے وقت کا تو اندازہ ہی نہیں ہو رہا. کم و بیش ہم کوئی 40-45 منٹ ہو گئے ہیں اس موضوع کے اوپر گفتگو کرتے ہوئے. اور جب ناظرین بات ہو نا ان کی کہ جن کی بات کوئی کرتا نہیں ہے تو اس میں وقت کی قید نہیں ہوا کرتی. رب تبارک و تعالی وقت میں بھی برکت دیتا ہے اور ان لوگوں کے لیے کی جانے والی کوششوں میں بھی وہ برکت عطا کرتا ہے کہ ہم حیران رہ جاتے ہیں. اکثر فہد سے بھی ابھی آف دا کیمرہ بھی جب بات ہو رہی تھی اور احساس کی ٹیم سے گاہے بگاہے اس حوالے سے ایک جانا بھی ہوتا ہے تو اس میں بھی ہمیں یہ انداز نظر آتا ہے کہ راشن بیگز تو ہم لے کر گئے 100 یا 1000 یا 1200، لیکن حیرانی یہ اس بات پہ ہوتی ہے کہ یار جب کاؤنٹ آیا تو یہ کوئی 1500 بندے بچ گئے. تو 1500 بندوں کا کاؤنٹ اور 1200-1300 بیگز جو ہیں وہ ان کے درمیان ڈسٹریبیوٹ ہو گئے اور کسی کو ایسا نہیں ہوا کہ اس بیگ سے نکال کے اس بیگ کے اندر دیا گیا ہو. یہ ایک ایسی حیرت انگیز بات ہے. تو پھر اندازہ ہوتا ہے کہ کام درست ہے، احساس اچھا ہے. اور پھر جب اس احساس سے جڑنے لگتے ہیں نا تو ناظرین دل کرتا ہے کہ ہم اس ہی کام میں اپنی زندگی کو صرف کرتے چلے جائیں کہ شاید یہ مقبول بارگاہ کام ہے. یہ وہی کام ہے جو کہ مدینہ کی گلیوں میں نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آل نے جس کا بیڑا اٹھایا. یہ وہی کام ہے کہ جس دسترخوان کو حضرت امام علی مقام امام حسن مجتبیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پہلی مرتبہ مدینے کی گلیوں میں سجایا. یہ وہی کام ہے جس کو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کسی بھی ایسے غریب کے گھر پر اپنی پیٹھ پر لاد کر پہنچایا کرتے تھے اس کے گھر کا غذائی اجناس. یہ وہی کام ہے جو عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کیا کرتے تھے. یہ وہی غنا کی دولت ہے جو کہ عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعلیمات کے مطابق اونٹ کے اونٹ آپ اس راہ میں خرچ کر دیا کرتے تھے. یہ وہی کام ہے جو کہ مولائے کائنات نے علم کی دولت کو عطا کر کے لوگوں تک بانٹ کر اور ان کو یہ پیغام سکھایا کہ لفظ احساس کے معنی کیا، تقسیم کا مفہوم کیا، احساس کا انداز کیا اور
تربیت کیا؟ تربیت اس ماہ میں ہوتی ہے اور پورے سال اس کا صلہ آپ تک پہنچتا ہے۔ ناظرین، یہ پورا سلسلہ، یہ تمام کام، یہ انداز احساس فاؤنڈیشن کا ایک جداگانہ انداز ہے، احساس فاؤنڈیشن کے رضاکاروں کا رضاکارانہ انداز ہے۔ احساس فاؤنڈیشن کی بنیاد یہ ہے کیونکہ اس کی بنیاد میں ان لوگوں کا عمل دخل شامل ہے کہ جنہوں نے کسی بھی لالچ سے مبرہ ہو کر یہ انداز اپنایا ہے۔ ناظرین کرام، فہد حسین ہمارے ساتھ موجود تھے، احساس فاؤنڈیشن کے پلیٹ فارم سے وابستہ ہیں، اسی انداز سے کام کر رہے ہیں۔ فہد، آپ کا بہت شکریہ، آپ کے لیے بہت ساری دعائیں، آپ کی ٹیم کے لیے دعائیں کہ اللہ تعالیٰ اسی طرح سے، اسی انداز سے اس کام سے جوڑے رکھے، اپنی بارگاہ میں قبول کرے۔ ہمارے لیے بھی دعا کیجیے گا، ان سے دعا کروائیے گا کہ آپ کے کچھ دوست احباب وہ بھی ہیں جو یہاں پر موجود رہتے ہیں لیکن آپ کے لیے کوشش کرتے رہتے ہیں۔ فہد، آپ کا بہت شکریہ۔ ناظرین کرام، ایک وقفہ آپ کے اور میرے درمیان حائل ہے، یہاں پر میں آپ سے اجازت چاہوں گا، لیکن یہ وقفہ نہ آپ کی ڈونیشنز میں آنا چاہیے، نہ یہ آپ کے اس احساس کے جذبے میں آنا چاہیے کہ جو جذبے کو یقیناً ایک بڑھاوا ملا ہے اس کو مزید بڑھاوا دینے کی کوشش کریں۔ میرا اور آپ کا سفر یہیں تک تھا، لیکن اب اس وقفے کے بعد جب دوبارہ یہاں پر آپ دیکھیں گے تو یہاں پر احساس فاؤنڈیشن کے پلیٹ فارم سے جڑے فہد جیسے ایک اور نوجوان نظر آئیں گے جن کا نام فواد بیگ صاحب ہے اور بہت خوبصورت انداز سے کام کرتے نظر آتے ہیں، اور میری جگہ یہاں پر لیں گے جناب سید عدنان خالد صاحب۔ اسی طرح سے جڑے رہیے کیونکہ یہ محبتوں کا سفر ہے، یہ وہ سفر ہے جس سفر کو کرنے کے لیے انسان کو اس نعمت سے سرفراز ہونا ہوتا ہے جو کہ صبر کی نعمت ہے، جو استقامت کی نعمت ہے۔ انہی نعمتوں سے سرفراز رہیے۔ جاتے جاتے حضرت شعبان کا مہینہ ہے، امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے نسبت ہے کہ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ ہیں کہ علم کے حوالے سے بہت کہا گیا، اور آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کے حوالے سے جب لکھا گیا تو لکھنے والے نے یہ لکھا کہ علم والفجر کی تنویر جہاں تاب کا نام، علم واللیل میں بسائی ہوئی شام، قابہ قوسین کی منازل کو یہی سر کرتا ہے، ایک لمحے میں صدیوں کا سفر کرتا ہے۔ علم صبر و رضا، حرف و نوا، صدق و یقین، علم کے حلقہ بگوشوں میں ہے روح الامین، علم سر بستر ہو تو حق کا ولی بن جائے، اور کربلا میں ہو تو حسین ابن علی بن جائے۔ انہی دعاؤں کے ساتھ اسی علم کو اپنے اندر شامل رکھیں کہ یہ علم آپ کے اندر جذبہ احساس، جذبہ خدمت اور جذبہ خدمت خلق کو بڑھائے گا۔ آپ تمام اسی طرح سے جڑے رہیں۔ ایک وقفے کے بعد سید عدنان خالد اور فواد بیگ کے ساتھ آپ دوبارہ ہمارے اس سفر میں شامل ہوں گے۔ ہمیں اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے۔ آپ تمام کا بہت شکریہ۔ لا